صدقہ فطر سے متعلق بھی کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں. صدقہ فطر لازم کس پر ہے, دینا کس کو ہے, اور کب واجب ہوتا ہے یہ, اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے. تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ دیکھیں, صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا, خوب سمجھ لیں. جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے, تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سامان تجارت, یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو. بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے, اس کو کہتے ہیں سامان تجارت. دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے, یہ سامان تجارت ہے. تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو, یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو, اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو, پکی ڈھکی نیت ہو, یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا. چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں, بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو, بزنس نہ بھی ہو, بس یہ لیے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا, اس کو لے ہی اس لیے رہا ہوں میں, تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی. نمبر 2 سونا, نمبر 3 چاندی, نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی, اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا, چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو, گاڑی ہو, برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے, شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں, کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے, موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں آتا اور ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ, یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی, یا کوئی یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے, ایم ہی پڑا ہوا ہے یہ. تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ, تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے. تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس, یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئیں, اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی, عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا, اتنا مال تھا آپ کے پاس, تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا, وہ یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر, خوب سمجھ لیں. ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں, یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی, یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی, تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں. لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں, عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے, جب چاہیں دے دیں, لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں, یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں, اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا, اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا. تو اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ گریوی ہو جائے گی. اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر مال ہو, جو یہ میں نے تفصیل بتائی, تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے, کسی اور کا نہیں ہوتا. جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے, گولڈ ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے, بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا. یا ان میرڈ خاتون ہے, ان میرڈ لڑکی ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے, تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا. لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے, چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. خوب سمجھ لیں, بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا, بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا, بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا. یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے, یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے, چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو, 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو, تو ان کی طرف سے بھی نکالے. ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں, ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1,00,000 روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر, تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا, پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے. دے دے تو اچھی بات ہے,
تو خوب سمجھ لیں.